زمین کا بچھونا میرے مصطفیٰ کے لیے بچھایا گیا، آسمان کی یہ نیلگوں چادر مصطفیٰ کے لیے تانی گئی، اس میں سجاوٹ چاند سورج تارے یہ سب سجائے گئے، اور پھر 1,24,000 کم و بیش انبیاء براتی بن کر کے تشریف لائے۔ ہر آنے والا نبی مصطفیٰ کے آنے کے قصیدے پڑھتا تھا، بعد آنے والے آخری نبی کی بشارتیں دیتا تھا۔ اب سنو میرے عزیزو، یہ درختوں کی سجاوٹ، یہ سمندروں کی لہریں، یہ ندیوں کی بہاریں اور جو کچھ بھی دنیا میں سجاوٹ ہے، پتا تو یہ چلا یہ مصطفیٰ کے لیے ہے، یہ حضور کے لیے سجایا گیا۔ انبیاء کی یہ بارات آئی 1,24,000 کم و بیش، وہ آخری نبی کے آنے کی بشارت سنانے کے لیے آتے رہے۔ بات تو صحیح ہے، سب کچھ بنا مصطفیٰ کے لیے۔ اب وہ کائنات کا دولہا آمنہ کی گود میں 12 ربیع الاول کو تشریف لاتا ہے، وہ کائنات کا آقا و مولا مکہ میں 53 سال گزارا، مدینہ طیبہ میں 10 سال گزارا۔ اب جیسے کہ میں نے دستور کے اعتبار سے مثال دے کر کے دنیا میں بتایا تھا، 63 سال کی عمر ہونے کے بعد رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دار پانی سے رخصت ہو جاتے ہیں، چلے گئے، ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہوئے۔ اب دنیا کا یہی تو سوال ہے، لوگوں کا یہی تو سوال ہے کہ جب نبی پاک تشریف لائے تھے اس وقت میلاد کی خوشی منا لی گئی، ہو گیا، ابھی تک کیوں مناتے ہو؟ 1400 سال گزر گئے، ابھی تک کیوں مناتے ہو؟ ان کے جواب کے لیے میں نے اتنی ساری تمہید باندھی ہے۔ ان کو یہ کہتا ہوں، یہ دنیا کی مثال الگ ہے، جب دولہا اٹھ کر کے چلا جاتا ہے تو سجاوٹ بھی ختم ہوتی ہے۔ ہم نے دیکھا زمین ابھی بھی باقی ہے، آسمان ابھی بھی باقی ہے، چاند سورج کی روشنیاں ابھی بھی جھلملا رہی ہیں، نہ درخت کم ہوئے، نہ سمندروں کی لہریں کم ہوئی، نہ دریاؤں کی طغیانیاں۔ اس کائنات کی رنگ و روشن اور جو بھی چمک ہے اسی طرح برقرار ہے۔ پتہ کیا چلا؟ چاند سے پوچھو، ستاروں سے پوچھو، سورج سے پوچھو، زمین و آسمان کے اس پورے تانے بانے کو پوچھو، ابھی تک تم کیوں باقی ہو؟ دولہا تو چلا گیا، دولہے کے لیے جو چیز سجائی جاتی ہے جب دولہا جاتا ہے تو سجاوٹ بھی چلی جاتی ہے۔ ان سے پوچھو ابھی تک تم کیوں باقی ہو؟ زمین بھی تمہیں تھپڑ مار کر کہے گی، آسمان بھی پکار کر کہے گا، نادان تو کیا سمجھتا ہے؟ اس رسول پاک کو چلے گئے نہیں گئے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ یہ کائنات کی ساری روشنیاں یہ بتاتی ہیں سورج باقی ہے، چاند باقی ہے، ستارے باقی ہیں، باقی دکھتے ہیں کہ نہیں دکھتے؟ جن کو نہیں دکھتے ان سے ہمارا کلام بھی نہیں، جن کو دکھ رہی یہ ساری چیزیں ان سے میں کہہ رہا ہوں، یہ ساری چیزیں چمک 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 کر کے تمہیں بتا رہی ہیں دولہا صرف چھپا ہے، گیا نہیں ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ کائنات کا آقا پردہ اپنے چہرے پر ڈال دیا، یا پھر یہ تقاضۂ بشریت ہے وعدہ الہی کے مطابق؟ لیکن میرے عزیزو، اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، چشم عالم سے چھپا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے جیسے دنیا کا دولہا اٹھ کر کے چلا گیا تو سجاوٹ بھی چلی جائے گی۔ یہ کائنات کا آقا و مولا آج بھی مدینہ طیبہ سے وہ سلطنت چلا رہا ہے جس کو کہتے ہیں، میرے عزیزو، آج تک ہمارے دلوں پر، ہماری روحوں پر کوئی دوسرا راج نہیں کر سکا۔ وہ کوئی اور ہوں گے جو کسی کے آگے پیچھے گھومتے ہوں گے، لیکن سچ بتاؤں کروڑوں مسلمانوں پر آج بھی جس کی حکمرانی ہے اس کو کہا جاتا ہے آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم میں رنگ بدلا صبح شب ولادت۔ سبحان اللہ۔ حضور کی ولادت کی صبح سے جو حکمرانی تبدیل ہوئی ہے وہ قیامت تک نہیں بدل سکتی۔ ہاں، الیکشن سلیکشن یہ سب چلتے رہیں گے، روحوں پر اور دلوں پر جس کی حکمرانی ہے وہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، آقا کونین کی ہے۔ اسی لیے میرے مرشد گرامی حضور سیدی تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہیں جسے جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہیں جسے جو چاہے عطا کر دے۔ ہاں، ایک شعر آپ کی اس نعت کا ہے،
نبی مختار کل ہیں، جسے جو چاہے عطا کر دے. اسی طرح وہ کہتے ہیں زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے. یہ کون کر سکتا ہے؟ جس کو اللہ نے وہ حکمرانی عطا کی ہو، وہ بادشاہی عطا کی ہو. ہمارا بادشاہ وہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ذات سے ہمارے. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو لقب ہیں، ان القاب میں ایک لقب یہ بھی ذکر کیا ہے، مالک رقاب الامم، امت کے سارے انسانوں کی گردنوں کا تنہا مالک، ہم سب کی گردنوں کا مالک. اور یہ مسلک اور یہ مذہب کس نے ہمیں سکھایا ہے؟ وہ صحابہ نے سکھایا ہے. سب کچھ لٹایا حضور کے دربار میں اور یہ کہا جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. ہم سب کی گردنوں کا مالک وہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات. اور قرآن بھی کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، مومنوں سے ان کی جان سے زیادہ حقدار اللہ کے نبی ہیں. ہماری جان سے زیادہ حقدار کون ہے؟ اللہ کے نبی کی ذات ہے. تو جس کی ہمارے لیے اتنی زیادہ امپورٹنسی آپ سمجھ رہے ہو، اتنی زیادہ اہمیت ہو، میاں اس کی میلاد ہم سال میں ایک بار تھوڑی نا ہر گھنٹے منائیں تو بھی کم ہے. کچھ لوگ یہ مجھ سے سوال بھی کر رہے تھے، میلاد شریف 12 ربیع الاول شریف کو ہر سال جس طرح منایا جاتا ہے اس سال بھی منائیں یا نہیں منائیں؟ میرے عزیزو، اس سال کیا، ہمارا مسلک تو یہ کہتا ہے حشر تک ڈالیں گے ہم. سبحان اللہ. اس سال کی بات کر رہے ہو، حشر تک ڈالیں گے ہم، پیدائش مولا کی دھوم. اچھا یہ سوال کس لیے کیا؟ ان کو ٹینشن تھا کہ کہیں خلط ملط نہ ہو جائے، ادھر ادھر جھگڑے فسادات کی نوبت نہ آ جائے، کالا گورا مل نہ جائے، سفید اور کالے کے اختلاط سے معاملات خراب نہ ہو جائیں، کیونکہ ممبئی کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں. اس لیے شاید کسی نے سوال کیا اس سال منانا ہے کہ نہیں منانا ہے. ارے میاں، تم حالات کے مومن ہو یا اللہ پر ایمان لائے ہوئے ہو؟ حالات کے مومن ہو. حالات اس طرح ہر سال آتے رہیں گے، ہر مہینے آتے رہیں گے. ہم تو وہ مومن ہیں جو بچپن سے یہ سلام پڑھتے آ رہے ہیں، میرا لاشا بھی کہے گا میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا. جب ہم اپنی مسجدوں سے کہتے لاشا بھی کہے گا، ابھی تو زندہ ہے، ابھی تو زندہ ہے. کس نے کہا تم کو کہ میلاد نہیں منا سکتے، جلوس نہیں نکال سکتے؟ ارے ان لوگوں کا، حکومت کا، ڈپارٹمنٹ کا جلوس اپنی جگہ پر، دیوانوں کا جلوس اپنی جگہ پر. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک ہم کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کرنا چاہتے. ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ میرے مصطفیٰ کی عزت کے لیے کرتے ہیں. سبحان اللہ. اگر وہ راضی ہیں تو سب کچھ دنیا ہماری ہے، اور اگر وہ روٹھ گئے تو تم بڑے بڑے جلوس نکال کر کے بھی کوئی حاصل نہیں کر سکتے، کسی طرح کا کوئی حصول نہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا حشر تک ڈالیں گے ہم. اعلیٰ حضرت کیا سکھاتے ہیں؟ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. ہوا کیا تھا؟